बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, अगर आप रमज़ान के महीने में ख़जाने लूटना चाहते हैं तो आज 23 रमज़ान मुबारक बुध के दिन सिर्फ 7 बार ये वजीफ़ा किसी भी वक्त पढ़ लीजिएगा। ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है। माह रमज़ान का महीना जो अपने साथ रहमतें बरकतें लेकर आता है, हर घड़ी कबूलियत की है, हर लम्हा रहमतों बरकतों से भरा हुआ है। सहरी में रौनक, अफ्तारी में रौनक, सारी रात रहमतें बरकतों का नुज़ूल होना। अल्लाह वालों, आज 23 रमज़ान मुबारक बुध के दिन ये वजीफ़ा सिर्फ 7 बार पढ़ लीजिएगा। जो सारी उम्र ना मिल सका आज मिल जाएगा। जिस हाजत के लिए, जिस मकसद के लिए आप सारी ज़िंदगी कोशिशें करते हैं, बेशुमार तस्बीहात अमाल वज़ाइफ पढ़ने के बावजूद कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आज 23 रमज़ान मुबारक बुध के दिन सिर्फ 7 बार ये वजीफ़ा पढ़ते ही आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। आप नया घर चाहते हैं, किराए के मकान पे रहते हैं, किराए के मकान से अपना ज़ाती घर में जाना चाहते हैं, तो ये वजीफ़ा सिर्फ 7 बार पढ़ के देखिएगा। इंशाअल्लाह आपको अपना ज़ाती घर नसीब होगा। जो कोई गाड़ी का ख्वाहिशमंद है, गाड़ी के लिए पढ़ ले। आप रिस्क और दौलत से माला माल होना चाहते हैं तो रमज़ान की 23 तारीख बुध के दिन का ये ख़ास वजीफ़ा किसी सूरत मत छोड़िएगा। माह रमज़ान जो कि अज़मत वाला बरकत वाला महीना है, माह रमज़ान जिसकी हर घड़ी कबूलियत की है, इस महीने में एक बार मांगी गई दुआ रब करीम की ज़ात आपकी हर हाजत कबूल फरमा देती है। आज अगर एक नेकी करोगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 70 नेकियों से नवाजेगा। इस महीने में जन्नत के 8 दरवाजों को खोल दिया जाता है, दोज़ख के 7 दरवाजों को बंद कर दिया जाता है। इस महीने में रब की ज़ात शैतान को जकड़ लेती है। उम्मत ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करे। इस महीने में हर तरह की नहुसत को, बंदिशों को, रुकावटों को, आजमाइशों को दुनिया से उठा लिया जाता है ताकि प्यारे हबीब की उम्मती अपने तमाम कामों में कामयाबी पा सकें, हर हाजात को पूरा करा सकें, हर कदम पर कामयाबियों को खुली आंखों से देख सकें। अल्लाह वालों, रमज़ान मुबारक की बरकत बताना शुरू करूं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर कोई बंदा रमज़ान को पाए और वो इसके रोज़े ना रखे, बड़ा बदबख्त है, बड़ा बदनसीब है वो बंदा जो रमज़ान के महीने को पाए और इस महीने में रब को राज़ी ना कर पाए। बड़ा बदकिस्मत है वो बंदा जो रमज़ान के महीने को पाए और अपने गुनाहों की बख्शिश ना कराए। अल्लाह वालों, ये रब की ज़ात फरमा रही है। इस पर जबरील अमीन और नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन फरमाया, जो कि इस बात की दलील है कि वाकई वो बदबख्त है, बड़ा बदकिस्मत है वो बंदा जो रमज़ान के महीने को लापरवाही में गुजारेगा, जो रमज़ान के महीने की कदर नहीं करेगा। अल्लाह वालों, तवज्जो ध्यान के साथ रमज़ान के महीने की कदर कीजिए। ये दिन वापस नहीं आएंगे, ये वक्त वापस नहीं आएगा। पता नहीं अगला रमज़ान इसके नसीब में हो या ना हो। आज मौका है, आज रब करीम को राजी करने का, रब को मनाने का, रब से अपनी हर बात मनवाने का मौका है। तो फिर क्यों ना रमज़ान के 23वें रोज़े और ताक रात में रब करीम से खजाने लूटने के लिए ये छोटा सा वजीफ़ा सिर्फ 7 बार पढ़ लिया जाए। आज का वजीफ़ा मेरा इन दुखियारी बहनों, बेटियों, माओ, बुजुर्गों के लिए है जो कहते हैं कि वजीफ़े से फ़ायदा नहीं होता, जो बेबस हो चुके हैं, जो लाचार हो चुके हैं, जो मजबूर हो चुके हैं, मायूस हो चुके हैं, लेकिन कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, किसी तरफ से कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही। तो आज रमज़ान की ताक रात 23 रमज़ान बुध के दिन ये वजीफ़ा सिर्फ 7 बार पढ़ने से आप रब करीम से जिस हाजत की नीयत करके बैठेंगे 100% गारंटी से पूरी हो जाएगी। अब वक्त है रब करीम से मांगने का, रब से खजाने लूटने का, रब से अपनी हर बात मनवाने का, अपनी हर ख्वाहिश को पूरा कराने का। आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप चाहे इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप सऊदी अरेबिया से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, आप नेपाल से हैं, आप ओमान, मस्कत, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ है। जब आपके मुल्क में रमज़ान का 23वां रोज़ा बुध का दिन आ जाए तो आपने इस अमल को सिर्फ और सिर्फ 7 बार पढ़ना है। अगर 7 बार ये वजीफ़ा, ये छोटा सा अमल करने से पूरे साल के रिस्क का, दौलत का इंतज़ाम हो जाए, बैठे बैठे तकदीर के बंद ताले खुल जाएं,
मन पसंद नौकरी, शादी, कारोबारी मसाइल का हल, जिंदगी के हर मकसद में कामयाबी नसीब हो जाए। गैबी फरिश्ते रहमतों बरकतों से आपके घर खजाने छोड़ने आ जाएं। बंद कारोबार चल पड़े, दुकान पे ग्राहकों का रश लग जाए, ला इलाज बीमारियां खत्म हो जाए। अल्लाह वालों, रमजान के महीने की जितनी बरकत बताऊं कम है। याद रखिएगा कि रमजान का महीना बड़ी तेजी से गुजर रहा है। देखते ही देखते रमज़ान का पहला अशरा ख़त्म हो चुका, दूसरा अशरा जिसे बख्शिश का अशरा कहा जाता है वो भी हमसे जुदा हो चुका है। हमारे दरमियान अब रमज़ान के कुछ दिन बाकी हैं। आज रमज़ान का 23वां रोज़ा है, बुध का दिन है, ताक रात है और आज एक छोटा सा अमल लेके आपकी खिदमत में आया हूँ। आप इस अमल को 23 रमज़ान मुबारक बुध के दिन सुबह सहरी के वक्त, फजर के वक्त, जोहर, असर, मगरिब, इशा, इफ्तार 10, 11 यहाँ तक के 12 बज दें रात के, आप लोग इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। आपको पढ़ने की मुकम्मल इजाज़त है, लेकिन याद रखिएगा ये मौका साल में एक बार आता है। अगर आज आपने इस मौके को ज़ाया कर दिया, आज रमज़ान के 23वें रोज़े की कदर ना की तो पूरा साल पछताना पड़ेगा कि काश 23 रमज़ान मुबारक बुध के दिन वो वजीफा सिर्फ 7 बार पढ़ा होता तो आज मेरी भी ख्वाहिशें पूरी होती, क्योंकि ये एक ऐसा मुस्तनिद, एक ऐसा मुजर्रब और ऐसा ताकतवर वजीफा है जिससे बेशुमार लोग फायदा उठा चुके हैं। ये ऐसा आजमूदा अमल है जिसे पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं होता, जिसे पढ़ने वाला रब करीम से जो मांगता है, जब मांगता है, जितना मांगता है, जैसे मांगता है, रब की जात झोलियां भर भर के अता फरमाती है। आज वक्त है रब करीम से खजाने लूटने का। आज रब करीम यकीन करें खुद दे रहा है, खुद बांट रहा है, खुद मौका दे रहा है। मांग लो क्या मांगते हो। अल्लाह की जात जब खुद देने को तैयार है तो अल्लाह वालों क्यों लापरवाही कर रहे हो, क्यों तुम नहीं ले रहे। फिर पूरा साल ठोकरों में, मुहताजियों में अगर जिंदगी गुजारोगे तो क्या वो ठीक है। आज रब की जात नवाज रही है। आज अपनी किस्मत के सितारों को चमका लो, आज अपने मुकद्दरों को अरूज पे ले जाओ। अगर सारा साल रिज़्क़ हलाल चाहते हो तो फिर इस अमल, इस वजीफे को आप लोग बिलखसूस कर लेना। आज रमज़ान की ताक रात 23वां रोज़ा है, बुध का दिन है और आज तीसरे अशरे के कुछ दिन बाकी रह गए हैं। इस महीने से फ़ायदा उठा लो। आज अल्लाह पाक की ज़ात आप लोगों को देने को तैयार है, तो फिर क्यों ना रब्बे काबा से अपनी हाजात को पूरा करा लिया जाए। वैसे तो रमज़ान के महीने में हर कोई इबादत करता है, ज़िक्र इज़कार करता है, रातों को जागता है, सहरी करता है, अफ्तारी करता है, रब को मनाता है, रब को राज़ी करता है, रब से अपनी हर बात को पूरा करवाता है। लेकिन 23 रमज़ान ताक रात वाले दिन ये वजीफा सिर्फ 7 बार लाजमी पढ़ के देखिएगा। ये वजीफा रमज़ान के 23वें रोज़े का खासुल खास अमल है और आप जानते हैं कि जब कोई ख़ास वजीफा किसी ख़ास मकसद के लिए किसी ख़ास दिन में पढ़ा जाता है तो उसकी कदर कीमत, उसकी फजीलत व बरकत पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आज 23 रमज़ान बुध के दिन ये वजीफा पढ़ने वाले के मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी। आप जो भी मांगेंगे, आपकी ज़ुबान पर जो भी आता जाएगा, आपके दिल में जो भी आता है वो फौरन से पूरा हो जाएगा। अगर आप भी अपने मुंह से निकली हर हाजत को पाना चाहते हैं, अगर आप भी मन चाही मुराद को हासिल करना चाहते हैं, अपने मुंह से निकली हर बात को शर्फ़ कबूलियत देखना चाहते हैं, तो रमज़ान के 23वें रोज़े की कदर कीजिए। चलते फिरते ये वजीफा सिर्फ 7 बार पढ़ लीजिएगा। ये मौका साल में एक बार आता है। आप किसी भी वक्त, किसी भी नमाज के बाद ये वजीफा, ये अमल पढ़ सकते हैं। हर किसी को इजाज़त आम है। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, लेकिन आपने 23 रमज़ान बुध के दिन को लापरवाही में मत गुजारना। दोस्तों, दोस्ती, यारियां, रिश्तेदारियां अल्लाह वालों ये मुश्किल वक्त में काम नहीं आती। आपके साथ तब तक कोई साथ देगा जब तक आपके पास पैसा है। आज पैसे के बगैर घर के अखराजात पूरे नहीं होते। आज पैसे के बगैर कोई आपकी तरफ देखना पसंद नहीं करता, आपकी इज्जत नहीं करता। लोग आपको देख के रास्ता बदल लेते हैं। लेकिन आज रमज़ान के 23वें रोज़े सिर्फ 7 बार पढ़ने से रब की ज़ात पूरे साल की खुशियाँ, खजाने, रहमतें, बरकतें झोलियाँ भर के अता फरमाती है। वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस खास अमल, इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। अमल क्या है? 23 रमज़ान ताक रात बुध के दिन का ये खास अमल है। पूरा दिन, पूरी रात आपके पास मौजूद है। किसी भी वक्त बावजू मसल्ले पे बैठ के आपने ये वजीफा, आप ये अमल कर सकते हैं।
سب سے پہلے 23 رمضان المبارک بدھ کے دن کی میں خصوصی دعا کرتا ہوں۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں میں دعا کروں گا، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ آج جو کوئی لاچار ہے، مجبور ہے، بے بس ہے، بیمار ہے، مولا تیری رحمت کا محتاج ہے، اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کی بیماریوں سے جان چھڑا کے شفائے کلی نصیب فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو نرینہ اولاد سے مالا مال فرما، جن کے گھر میں تنگ دستیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، مولا آج رمضان کے مہینے میں اس تاک رات میں اپنے پیارے حبیب کے صدقے مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ مولا تو دلوں کے راز بہتر جاننے والی ذات ہے، رمضان کے مہینے میں تو مانگنے والے کی جھولیاں بھر دیتا ہے۔ آج اتنا نواز کہ دوبارہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ میرے مولا فلسطین کے مسلمانوں کی تو غیب سے مدد فرما۔ مولا آج شب قدر کی تاک رات کے صدقے ہم سب کی بیماریوں کو، ہم سب کی تکلیفوں کو، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ میرے مولا جتنے میرے بہن بھائی اس دعا میں شامل ہے ان سب کی جائز حاجات پوری فرما دے، ان سب کو دنیا آخرت کی کامیابی سے نواز دے۔ جو میری بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، مولا آج اس مبارک رات کے صدقے ان بیٹیوں کے اچھے رشتے نصیب فرما دے۔ میرے مولا جو میرے بھائی، جو میرے بیٹے بے روزگار گھر بیٹھے ہیں، جن کو اچھا روزگار نہیں مل رہا، میرے مولا آج کی رات کے صدقے ان کو اچھا روزگار عطا فرما دے۔ میرے مولا جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ میرے مولا آج ہماری جھولیوں کو بھر دے۔ آج جتنے بھی میرے بہن بھائی جھولیاں پھیلائے بیٹھے ہیں، کسی کی بھی جھولی کو خالی واپس نہ لٹانا۔ میرے مولا ہم تیرے ہی بندے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تجھ سے نہ مانگے تو پھر کس سے مانگے۔ میرے مولا آج ہمارے گناہوں کو معاف کر کے آج ہمیں اپنے نیک بندوں کی صف میں شامل کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھے گا، دعا میں آپ کی شمولیت ہو جائے گی۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور آپ لوگوں کی دعائیں قبول ہو جائیں۔ خدارا دعا ایک ایسی چیز ہے جو تقدیر کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ اب فوری طور پر آپ لوگوں نے باوضو ہو کے مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اس سے پہلے توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کاٹ کے دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے۔ اگر آپ کے ویڈیو سکپ یا کاٹ کے دیکھنے سے عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ اس پچھتاوے سے بہتر ہے کہ 23 رمضان بدھ کے دن اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے توجہ اور دھیان کے ساتھ کیا جائے۔ انشاءاللہ یہ چھوٹا سا عمل آپ کے نصیب کے بند تالوں کو کھول دے گا۔ اللہ والو ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے تاکہ آپ لوگوں کو کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ انشاءاللہ یہ عمل کرتے ہی آپ لوگوں کے معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ایک بار آپ لوگوں نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے، حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کوئی وظیفہ پڑھتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی حاجت ہوتی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری، شادی، قرض سے نجات، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجات، بڑے سے بڑے مقصد کو ذہن میں رکھ کے آپ لوگوں نے فوراً سے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام رب کریم کا رحمان ہے، جس کی صفت اتنی پاکیزہ ہے کہ جب کوئی بندہ رب کو یا رحمان سے پکارتا ہے
تو رب کی ذات جس بندے پر رحم فرماتی ہے پھر اس کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں، حالات سنور جاتے ہیں، وہ مشکلات ہٹ جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہے، رکاوٹیں بندشیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفع دور ہو جاتی ہیں۔ آپ کو یا رحمانو پڑھنا ہے۔ یا رحمانو رب کریم کا ایک صفاتی نام ہے۔ یا رحمانو کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو۔ یا رحمانو کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا رحمانو 1 بار ہو گیا، یا رحمانو 2 بار ہو گیا، یا رحمانو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا رحمانو کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 11 بار یا رحمانو پڑھتے دوران آپ کے منہ سے جو بھی نکلے گا وہ 100% گارنٹی سے پورا ہو کے رہے گا۔ یا رحمانو جب کوئی بندہ رمضان کے 23ویں روزے کو یا رحمانو پڑھتا ہے، آنکھوں کو بند کر کے توجہ اور دھیان کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ یا رحمانو پڑھتے دوران اگر آپ کو یوں محسوس ہو جائے کہ آپ کی آنکھیں نم ہو گئی ہیں، دل اور جسم ہلکا ہو گیا ہے، اور یوں محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ قبولیت ہو چکی ہے۔ یا رحمانو صرف 11 بار پڑھنے سے اگر آپ کی 11 کی 11 حاجات خواہشات کو ذہن میں رکھ کے بیٹھو گے تو 11 کی 11 خواہشات غیب سے پوری ہو جائیں گی۔ جس کو یقین نہیں آتا، آج 23 رمضان المبارک بدھ کے دن صرف 11 بار یا رحمانو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کے دیکھے گا۔ اللہ والو، یا رحمانو 1 بار پڑھنے سے عرش الہی پہ بیٹھا ہوا رب فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے تمام بگڑے کام سنوار دو، تمام مشکلات کا خاتمہ فرما دو، تمام پریشانیاں ختم فرما دو۔ یہ بندہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسے مانگتا ہے، جھولیاں بھر بھر کے عطا فرما دو۔ اگر آپ لوگ بھی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی پورے سال کے رزق کو، دولت کو، پورے سال کی خوشیاں سمیٹنا چاہتے ہیں، خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، 11 بار یا رحمانو کو بتائے گئے طریقے سے توجہ دھیان سے پڑھ کے دیکھیے گا۔ صرف 11 بار یا رحمانو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آج کا خاصم خاص اور شرطی عمل ہے، جسے آپ نے صرف اور صرف آج 23 رمضان مبارک بدھ کے دن آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ آج رمضان کا 23واں روزہ ہے۔ اللہ والو، صرف اور صرف آپ لوگوں نے اس کو 41 بار پڑھنا ہے، یعنی 41 ٹائم۔ جو ساری عمر نہ مل سکا آج مل جائے گا۔ جس حاجت کے لیے، جس مقصد کے لیے آپ ساری زندگی کوششیں کرتے رہے، بے شمار تسبیحات، اعمال، وظائف پڑھنے کے باوجود کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو آج 23 رمضان المبارک بدھ کے دن صرف 41 بار پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، کرائے کے مکان سے اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں، تو یہ وظیفہ صرف اور صرف 41 بار پڑھ کے دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کو اپنا ذاتی گھر نصیب ہوگا۔ جو کوئی گاڑی کا خواہش مند ہے، گاڑی کے لیے پڑھ لے۔ آپ رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہو تو رمضان کی 23 تاریخ بدھ کے دن یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ اللہ والو، آپ لوگوں نے فوراً سے جو پڑھنا ہے دوسرے نمبر پر، وہ آپ لوگوں نے ایک قرآن پاک کی سورت ہے، اور یہ سورت قرآن پاک کی ابتدائی سورت ہے، الحمدللہ رب العالمین، یعنی کہ سورۃ الفاتحہ شریف کہا جاتا ہے۔ اللہ والو، سورۃ الفاتحہ، اللہ پاک کو یہ سورت اتنی عزیز ہے کہ اس سورت کا نیم و بدل اللہ پاک نے کوئی نہیں رکھا، نہ توریت میں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں۔ اللہ والو، جب سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی تو شیطان چیخ مار کے رویا تھا۔ آپ لوگوں نے دھیان توجہ کے ساتھ آپ لوگوں نے اس طرح پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہ سورۃ الفاتحہ گویا آج اللہ پاک سے آپ اپنی تمام حاجات کو پورا کروا لیں گے۔ اللہ والو، سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے، ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ والو، اس کے علاوہ اس سورت کے 70 نام اور بھی ہیں، اور اس سورت کی نیم و بدل پوری دنیا میں بھی کوئی اور سورت نہیں۔ سورۃ الفاتحہ کو ہاتھ کی انگلیوں میں پڑھنا چاہیں تو ہاتھ کی انگلیوں میں پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں میں پڑھنا چاہیں تو تسبیح کے دانوں میں پڑھ لیں۔ صرف اور صرف 41 بار یعنی 41 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والو، جب بھی آپ لوگ 41 بار اس کو پڑھ رہے ہوں تو آپ لوگ روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، تڑپتے ہوئے آپ لوگوں نے اللہ پاک سے اپنی 41 یعنی 41 حاجتوں کو پورا فرمانا ہے۔ اللہ والو، آپ لوگوں نے 41 بار پڑھنا ہے،
41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والو 41 کا مطلب ہے 41، نہ 42 ہو نہ 40 ہو، آپ نے صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے پورا گن کے پڑھنا ہے، اور آپ لوگ جب بھی پڑھ رہے ہوں تو آپ لوگ اپنی حاجات کو تصور میں رکھ کے آپ لوگوں نے اپنے دماغ میں رکھ کے پڑھنا ہے، کیونکہ یہ اعمال اکابرین فرماتے ہیں کہ جب بھی پڑھو کوئی خاص وظیفہ کوئی خاص دن میں پڑھنے والا جو ہوتا ہے، حاجت ذہن میں رکھ کے پڑھا جاتا ہے۔ حاجت ذہن میں رکھ کے پڑھو گے تو وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کو اس طرح سے نوازے گا کہ گویا آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے کہ جب میں سویا تھا تو میرے پاس کچھ نہیں تھا، اب صبح اٹھ کے آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ ہر طرف دولت ہی دولت پڑی ہوگی۔ اللہ والو یہ اعمال یہ وظائف اتنے پاورفل ہیں کہ جب آپ لوگ ان اعمال کو کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کے لیے آسانیاں بے تحاشا فرما دیتے ہیں۔ جب آپ لوگ 41 بار سورۃ الفاتحہ شریف پڑھ لیں، اس کے بعد اب تیسرے نمبر پر آپ لوگوں کو کون سا عمل کون سا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ والو یہ عمل بے حد مشرب اور بے حد کمال کا ہے، کیونکہ اس عمل کو کرتے دوران اگر آپ لوگوں کی آنکھیں نم ہو جائیں اور آپ کا جسم لرز جائے تو سمجھ لینا کہ آپ کا یہ عمل آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ والو آپ لوگوں نے اللہ پاک کے یہ 2 صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ میرے رب کے یہ 2 صفاتی نام ہیں، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ جو بندہ ایک سانس میں صرف ایک سانس میں کہ سانس نہ ٹوٹے تو آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم، 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 اس طرح سے آپ لوگوں نے صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے، اور آپ لوگوں نے ایک سانس میں پڑھنا ہے، یعنی سانس ٹوٹ جائے تو پھر دوبارہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ 1-2 دفعہ پڑھیں گے تو بڑی آسانی سے پڑھ لیں گے۔ یا حیو یا قیوم اس طریقے سے پڑھنا ہے، انشاءاللہ 7 بار ایک سانس میں پڑھنا ہے، بآسانی پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے چوتھے نمبر پر ایک قرآن پاک کی چھوٹی سی دعا ہے، یہ نبوی دعا ہے، یہ نبوی نسخہ ہے، آپ لوگوں نے بالخصوص پڑھنا ہے۔ جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جو تیسرا عشرہ ختم ہونے والا ہے اللہ پاک اس کے اختتام پر آپ کے لیے آسانیاں فرما دے، تو آپ لوگوں نے بالخصوص اس عمل اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ کتنی بڑی مصیبتیں آپ کے اوپر آ جائیں، مصیبتوں کے پہاڑ ہی کیوں نہ ٹوٹ پڑیں، اگر آپ لوگ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہہ دیتے ہیں تو اللہ پاک کی طرف سے آپ کے لیے سلامتی اتر جاتی ہے۔ اللہ والو اگر اس کا میں ترجمہ کروں تو ایک سادہ سے الفاظ میں یہ بنتا ہے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور رب بہترین کار ساز ہے، پاک ہے وہ ذات اور وہ بہترین کار ساز ہے، یہ اس کے لفظی ترجمہ ہے۔ اور اگر آپ لوگ اس کا ایک آسان سا ترجمہ کریں تو میرے لیے میرا رب کافی ہے، بس اس کے علاوہ کوئی بات نہیں۔ کتنی بڑی مصیبت میں پڑ جاؤ تو آپ لوگ یہ کہو گے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، آپ کی پریشانی کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو فوراً ختم ہو جائے گی۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، 11 ٹائم پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین جب کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو پھر پوری دنیا مل کر بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ کامیابیاں پھر آپ سے دور نہیں ہیں، پھر کون ہے جو آپ کی کامیابیوں کے درمیان آئے، اور اگر کوئی آپ کی کامیابیوں کے درمیان آیا اللہ پاک اس کو غرق کر دے گا۔ اللہ پاک یقین کریں اس کو تباہ و برباد کر دیں گے، کیونکہ رب کے فیصلوں کے آگے اگر کوئی آتا ہے اللہ پاک اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ آپ لوگ اپنے دشمن کی چیخیں نکلوانا چاہتے ہیں تو رب کو دوست بنا لیں، رب کو اپنا بہترین کارساز بنا لیں، کیونکہ جب رب کارساز بنتا ہے تو پوری دنیا اکٹھے ہو کر بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اللہ والو آج رب کو کارساز بنا لو، اور رب اگر بن گیا تو اللہ والو پھر کسی اور چیز کی حاجت نہیں رہے گی۔ اللہ پاک اس وظیفے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر وظیفے کا کوئی خاص حصہ آپ سے چھوٹ گیا ہے ویڈیو پوری دیکھیں، کیونکہ یہ ویڈیو آپ کی تقدیر کو بدل دے گی۔ 1 سال بعد 23واں روزہ آئے گا۔ اللہ والو یہ عمل اتنا مجرب ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ایک بار کر لیا نا انشاءاللہ پھر آپ کو کسی اور چیز کی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کے بعد درود پاک پڑھ لیں، جو آپ نے اول پڑھا تھا وہی آخر میں درود پاک پڑھ لیں۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کریں، سچے دل سے دعا کریں۔ اس سے پہلے آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ آپ لوگوں نے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بالخصوص
آپ لوگوں نے لازمی دعا کرنی ہے۔ وظیفہ ختم ہو چکا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔